اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہید کی نماز جنازہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے دو کو ایک چادر میں رکھ کر فرماتے تھے، ان میں سے قرآن کا علم کس کو زیادہ تھا؟ تو جب ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں آپ اسے آگے رکھتے اور فرماتے، قیامت کے دن میں ان کے متعلق گواہی دوں گا۔ پھر آپ نے انہیں اسی طرح خون لگے ہوئے غسل دیے بغیر دفن کر دینے کا حکم دیا اور ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی گئی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر نماز پڑھی، جس طرح اموات پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر کی طرف لوٹے اور فرمایا، میں تمہارا میر کارواں اور تم پر گواہ ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اب اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے بعد تمہارے متعلق شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ ان احادیث کے پیش نظر ہمارا موقف یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے میں انسان کو اختیار ہے، لیکن زیادہ بہتر پڑھنا ہی ہے، کیونکہ دعا اور عبادت اجر اور ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ البتہ شہید کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق غیر القرآن میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ خیر القرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ منورہ سے باہر جنگ موطا میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی، لیکن آپ سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا ہو۔ 2 یا 3 آدمیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے 2 آدمیوں کو جمع کرتے، جس کے نزدیک شہید کو غسل دینا جائز نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا، ان شہداء کو خون سمیت دفن کر دو، اور آپ نے انہیں غسل بھی نہ دیا۔ لحد میں آگے کس کو رکھا جائے؟ لحد کو اس لیے نام دیا جاتا ہے کہ وہ ایک کنارے میں ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ملحد ہے، یہ ہر ظالم ملحد ہے۔ قرآن میں ملتحدن کے معنی جائے پناہ ہے۔ اگر کنارے کی بجائے سیدھی ہو تو اسے ذریح کہتے ہیں۔ لحد کے معنی ہے ایک طرف ہٹ جانا، دین سے ایک طرف ہٹ جانے والے کو ملحد کہا جاتا ہے۔ قبر کی لحد بھی درمیان سے ہٹ کر ایک طرف ہوتی ہے، اس لیے اسے لحد کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قبر کے درمیان گڑھا کھودنے کو شق کہتے ہیں، جیسا کہ آئندہ اس کی وضاحت ہوگی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 آدمیوں کو ایک کپڑے میں جمع کرتے، پھر فرماتے، ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے، میں ان پر گواہ ہوں۔ نیز انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور ان پر نماز جنازہ نہ پڑھی اور انہیں غسل ہی نہ دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے متعلق فرماتے تھے، ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ جب کسی آدمی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں اس کے ساتھ ہی سے پہلے رکھتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے والد گرامی اور چچا محترم کو ایک ہی سفید اور سیاہ دھاری دار موٹی چادر میں کفن دیا گیا۔ قبر میں ازخر اور خشک گھاس بچھانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرام قرار دیا ہے، مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ ہی بعد میں کسی کے لیے حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی دن کے کچھ حصے میں حلال کیا گیا تھا، اس بنا پر نہ تو اس کی تازہ گھاس کو اکھاڑا جائے اور نہ اس کے درخت ہی کاٹے جائیں، اور اس کے شکار کو بھی خوف زدہ نہ کیا جائے، اور نہ اس کی
گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے۔ ہاں، اس کے متعلق اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔ اس پر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اذخر گھاس تو ہمارے زرگروں اور ہماری قبروں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اذخر گھاس اس سے مستثنیٰ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، خشک گھاس ہماری قبروں اور ہمارے گھروں کے لیے ہے۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروایت مجاہد یہ الفاظ منقول ہیں کہ خشک گھاس ان کے لوہاروں اور گھروں کے لیے ہے۔ کیا کسی ضرورت کے پیش نظر میت کو قبر اور لحد سے نکالا جا سکتا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس آئے جبکہ اسے قبر میں داخل کر دیا گیا تھا۔ آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے باہر نکالا گیا۔ آپ نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، نیز اسے اپنی قمیص پہنائی۔ ویسے تو اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قمیص پہنائی تھی۔ ابو ہارون کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر 2 قمیصیں تھیں۔ عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے باپ کو نیچے والی قمیص پہنائیں جو آپ کے بدن سے لگ چکی ہے۔ سفیان نے کہا، لوگوں کے خیال کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ کو قمیص بدلہ چکانے کے لیے پہنائی تھی کیونکہ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائی تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب احد کا واقعہ پیش آیا تو میرے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس رات بلایا اور فرمایا، میرے گمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جو شہید ہوں گے ان میں سے پہلا مقتول میں خود ہوں گا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے سوا اپنے بعد کسی کو تجھ سے زیادہ عزیز نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ مجھ پر قرض ہے، اسے ادا کر دینا اور اپنی بہنوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے شہید ہونے والے وہی تھے، چنانچہ ان کے ساتھ قبر میں ایک دوسرے شہید کو بھی دفن کر دیا گیا، لیکن میرے دل کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں اپنے والد گرامی کو دوسرے شخص کے ساتھ چھوڑ دوں، اس لیے میں نے 6 ماہ بعد انہیں قبر سے نکال لیا۔ وہ اسی طرح تھے جس طرح میں نے انہیں دفن کیا تھا، صرف کان کا تھوڑا سا حصہ متاثر ہوا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرے والد گرامی کے ہمراہ ایک اور شہید بھی دفن کیا گیا تھا، لیکن میری طبیعت کو یہ پسند نہ آیا، اس لیے میں نے انہیں نکالا اور علیحدہ قبر میں دفن کر دیا۔ قبل ازیں حدیث میں تھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ بعد اپنے والد گرامی کی قبر کو کھولا اور انہیں وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا، جبکہ ایک روایت میں ہے ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموح کی قبر کو سیلاب نے کریت دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک ہی قبر میں تھے۔ انہیں منتقل کرنے کے لیے جب قبر کشائی کی گئی تو ذرا برابر بھی متاثر نہ ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے جسم میں کوئی زخم تھا اور وفات کے وقت ان کا ہاتھ اسی زخم پر تھا۔ انہیں اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ جب قبر سے نکالا گیا اور ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا پھر اسے چھوڑا گیا تو وہ خود بخود اپنی پہلی جگہ پر پہنچ گیا۔ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی کل فوت ہوئے ہیں، حالانکہ واقعہ احد اور قبر کشائی کے درمیان 46 سال کا فاصلہ تھا۔ دونوں روایت میں ان کا ایک ہی قبر میں ہونے کا ذکر ہے، تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی اور عمر بن جموح کی قبر کو 2 مرتبہ کھولا ہوگا، ایک 6 ماہ بعد، غالباً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہوگی کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تھی۔ اس کے بعد ان کی قبروں کو قریب قریب رکھا گیا کیونکہ ان دونوں میں بہت گہرا تعلق تھا۔ پھر سیلاب وغیرہ نے ان کی قبروں کو قرید کر ایک کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے اس جگہ پانی کا ایک چشمہ جاری کیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ تشویش لاحق ہوئی، مبادا ان کی لاشیں پانی میں بہہ جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے مدت دراز کے بعد دوبارہ قبر کشائی کی تو دیکھا دونوں کے جسم بدستور اپنی حالت میں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔